وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اعلان کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب چکھائیں گی۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت مہربان بھی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض ان سے مختلف تھے، اور ہم نے راحتوں اور مصیبتوں کے ساتھ ان کی آزمائش کی تاکہ وہ سرکشی سے پلٹ جائیں۔ اب آج سورۃ الاعراف آیت نمبر 167-168 کا بیان ہے۔ اصل میں یہاں یہ کہا جا رہا ہے، معنی یہ ہے کہ محبوب اے رسول مکرم، آپ کے رب نے یہود کے جو پہلے لوگ ہیں، پہلے لوگوں کو ان کے انبیاء کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا، یہودیوں کے اوپر، جو ان یہودیوں کو ذلت اور غلامی کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ بات تو محبوب پہلے نبی بھی ان کو یہ بات بتا گئے تھے، تم لوگوں کی نافرمانیوں، سرکشیوں کی وجہ سے، جو سرکشی تم کرتے ہو، جس نافرمانی پر تم تلے ہوئے ہو، تو یہ تو پہلے نبیوں کے ذریعے ان کی زبان سے بھی ان کو یہ چیز اللہ نے بتا دی تھی کہ قیامت تک کے لیے یہود پر ایسے لوگوں کو مسلط کیے جاتے رہیں گے جو ان کو ذلت اور غلامی کا مزہ چکھائیں گے۔ ان کا شرازہ بکھر جائے گا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کا ایک گروپ جو اکٹھا نہیں رہ سکے گا، اور یہ مختلف ٹکڑوں میں زمین کے مختلف حصوں میں زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے اوپر ایک بڑا تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ یہود کے اوپر کس دور میں اور کن بادشاہوں نے یا لوگوں نے ان کے اوپر جو کیا کہتے ہیں ذلت اور ان کو غلامی کا مزہ چکھایا جو ان سے، مثلا روم کے نصارہ نے ان کو غلام بنایا، اور جرمنی کا لے لیں آپ، جرمنی میں جو ہٹلر نے ان کو چن کر لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا اور ان کو ملک بدر کر دیا۔ تو دوسرا جو عذاب تھا جو یہ مسلط فرمایا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دنیا میں رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دنیا کے اندر، ان کی ایک مملکت بننا ہی ان کے لیے مشکل ہو گئی جن سی ہے۔ خیر ان میں صالح اور نیک لوگ بھی تھے، جو حضرت جہاں ان میں سرکش تھے، نافرمان تھے، فسادی تھے، وہاں ان میں صالح اور نیک لوگ بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ دوسرے نبیوں کے اوپر ایمان لائے، اور ان میں وہ بھی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخرت کو دنیا پر وہ ترجیح دیتے تھے۔
ان میں نیک لوگ بھی تھے۔ تو حضرت جیسے کہ پیچھے ذکر گزرا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ موجود تھے ان یہود کے اندر جو ان لوگوں کو منع کرتے تھے جو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ 3 گروپ تھے، ایک وہ جو شکار کرتا تھا، ایک وہ جو ان کی نافرمانی کو دیکھ کر خاموش رہتا تھا، اور ایک وہ جو ان کو منع کرتا تھا، جو نیک لوگ تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو ان کو منع کرتے تھے۔ پھر جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب اور بعض وہ لوگ تھے جو نیکی اور پرہیزگاری میں۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جو ان سے کم تھے، اور بعض ایسے تھے جو فاسق تھے، فاجر تھے، اور بعض ایسے تھے جو کافر تھے، جو کھلم کھلا کفر کرتے تھے جو ان سے۔ تو یہ جو کفر کرتے تھے، فاسق اور فاجر تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جھوٹ بولتے تھے، رشوتیں لیتے تھے، اور رشوت لے کر اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ جھوٹ بولتے تھے، رشوت لے کر اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، یا ان نشانیوں کو تبدیل کر دیتے تھے جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضاحت کے ساتھ ذکر تھا کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہے، ان نشانیوں کو چھپاتے تھے جن سے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ ان میں جو نیک تھے ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے گا، اور جو گنہگار تھے ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ تو اصل یہ چیز تھی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی زبان سے ان کو بتا دیا تھا کہ قیامت تک کے لیے یہود پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل اور ان کو ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے جو ان سے۔ تو اب آگے فرمایا آیت نمبر 169، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ ان کے جانشین ہوئے جو تورات کے وارث ہو کر اس دنیا کا جو فانی سامان ہے وہ لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی، ہم تو بخش دیے جائیں گے عنقریب۔ جیسے یہود کہا کرتے تھے کہ ہمیں عذاب ہوگا تو چند دن کے لیے ہوگا، بل تو عذاب ہونا ہی نہیں، اور اگر ہوا تو چند دن کے لیے ہوگا، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر ان کے پاس اس کی طرح اور سامان آ جائے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، وہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق جو حق بات ہوگی حق کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ اور انہوں نے وہ سب کچھ پڑھ لیا جو تورات میں تھا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ کیا تم یہ بات نہیں کہتے؟ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے؟ افلا تعقلون۔ اب یہاں یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں کے جو جانشین ہیں وہ برے لوگ ہوئے جو اپنے اسلاف سے، اپنے باپ دادے سے اس کے انہیریٹنس اسٹیٹ بیکویسٹ کے اندر وارث ہوئے، نااہل لوگ جن سے، برے لوگ۔ تو انہوں نے تورات کا مطالعہ کیا اور اس کے احکام کو حاصل کیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، اس میں ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہوں نے تورات کے احکام کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تورات کے اندر جو اللہ نے فرمایا تھا وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ان کی کوشش نہیں تھی، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی رنگینیوں اور زیب و زینت اور عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔
دنیا کی رنگینیوں کے اندر، دنیا کی زیب و زینت کے اندر اور عیاشیوں کے اندر وہ انہوں نے اختیار کر لی تھیں۔ اب وہ مال جمع کرنے کے اوپر اس قدر لالچی تھے کہ جو ان کو تورات کے احکامات دیے گئے تھے، تورات کی جو آیات تھیں وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، بلکہ وہ گناہ کے اندر اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ لوگوں سے رشوتیں لے کر تورات کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، تورات کے جو احکامات ہیں ان کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اس کے معنوی اس کی تحریف کر دیتے تھے، آیات میں لفظی یا معنوی اس کے اندر معنوں کو تبدیل، اور گمان یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور ان کے جو گناہ اور گندے کام ہیں ان کے اوپر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں، ہمارا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے منسلک ہے۔ وہ یہ گمان کرتے تھے اور مسلسل نافرمانیاں کرتے رہتے تھے اور گناہوں کے اوپر گناہ کرتے چلے جاتے تھے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی آیتوں کو چینج کر دیں، فقط جن کے نزدیک حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ رہی ہو، صرف پیسہ کمانے کے لیے آخرت کو چھوڑ کر جن کو کہا کچھ اور گیا تھا، اور دنیا کی رنگینیوں اور عیاشیوں میں اور بدماشیوں کے اندر وہ لوگ اس قدر ملوث ہو گئے تھے کہ اللہ کی کتاب کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے تھے، معنی تبدیل کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا لیتے تھے اور گناہوں کے اوپر گناہ کرتے تھے۔ یہاں ان کے لیے متعلق فرمایا گیا اب اس تیسری آیت کے اندر کہ کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے متعلق، اللہ ان کو یاد کروا رہا ہے، اور تم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم سے میں نے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم یہ کام اس طریقے سے کرو گے، حق بات کرو گے، سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کہ تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ اور حق کو بیان کرنا تو دور کی بات، تم لوگوں نے اللہ کی کتاب کی آیتوں کو ہی تبدیل کرنا شروع کر دیا، جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے فقط نافرمانی کے اوپر تم آ گئے، اور اوپر سے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اب آگے چوتھی آیت کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ مراد تورات ہے، معنی یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور اس نیت سے پڑھتی ہیں کہ ان آیات کے اندر اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا اس کام سے رک جانا ہے، اللہ کی جو حدود ہیں ان کو توڑتے نہیں ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پورا پورا ان کو اجر عطا فرمائے گا ان کے اعمال کا، جن سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو نافرمان ہیں یا کفر کے اندر تھے، اب ان کا کہ نہیں، جو خود سے یہ گمان کرتے تھے بخش دیے جائیں گے، نہیں، اب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کی بات کو مانا، اس کی کتاب کو سمجھا، اس پر عمل کیا، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کے اوپر عمل کیا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے رک گئے۔ یہ نافرمانوں کی نشانی نہیں ہے، یہ فرما برداروں کی نشانی ہے کہ جس چیز کا حکم دیا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جس چیز سے منع کر دیا جائے اس سے رک جایا جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے، جو اللہ کی حدود کو نہیں توڑتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ آگے 5ویں آیت میں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اس طرح اٹھا لیا، جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھا لیا تھا، گویا کہ وہ ان کے اوپر سائبان ہیں،
اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر ضرور گرنے والا ہے۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر وہ پیچھے ریکال آپ اگر کریں پچھلی آیات کو جو پیچھے بیان ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے پاس تورات کی الواح لے کر آئے تو جو سارا واقعہ ہوا، اور فرمایا ان کو لو اور ان کی اطاعت کا اقرار کرو، ان کو لو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، ان کی اطاعت کا اقرار کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا کہا تھا جب ان کو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی طرح ہم سے بھی کلام نہیں کرے گا، آپ کی طرح ہم سے کلام نہیں کرے گا، ہم یہ اقرار نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ بجلی کی ایک کڑک کے ذریعے ہلاک ہو گئے تھے، اور پھر ان کی دعا سے زندہ کیے گئے تھے، جس کا ذکر بڑی تفصیل سے پیچھے گزرا تھا چند آیات پیچھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پھر تورات کے قبول کرنے کے لیے فرمایا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلسطین کے پہاڑوں میں سے ایک لمبے پہاڑ کو اٹھا کر، ایک فرسخ لمبے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا جائے۔ اب ان کے پیچھے سمندر تھا اور ان کے سامنے آگ تھی، اور آسمان کی طرف ان کے سروں کے اوپر اس پہاڑ کو اٹھا دیا گیا تھا۔ ایک پہاڑ زمین سے اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا گیا تھا، پہاڑ اٹھا کر۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ کھاؤ قسم، کیونکہ جب بھی معافی ہوتی تھی پھر سے گستاخی اور نافرمانی کی طرف چلے جاتے تھے۔ قسم کھا کر اقرار کرو کہ تم تورات کے اوپر جن چیزوں کا حکم دیا گیا تم ان کے اوپر عمل کرو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، ملیہ میٹ کر دیے جاؤ گے۔ تب انہوں نے تورات کے اوپر، کیونکہ جب بھی اللہ کا عذاب آتا تھا تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا نبی کی طرف رجوع کرتے تھے، پھر انہوں نے وعدہ کیا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور اتنا خوف تھا ان کے اوپر کہ کہیں یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا نہ دیا جائے کہ ان کا پورا شہر اور بستی اس کے اندر وہ ملیہ میٹ ہو جائے۔ اتنا ان کے اوپر خوف تھا کہ اب جب انہوں نے خوف سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو انہوں نے کروٹ کے بل سجدہ کیا، بجائے ایسے سجدہ کرنے کے کروٹ کے بل سجدہ کیا۔ اتنا خوف تھا کہ توبہ اللہ کی کر رہے تھے اور توجہ اوپر پہاڑ کی طرف تھی، کہیں ابھی ہمارے اوپر نہ گر جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ نہیں ہے جس کو اللہ نے قبول کیا۔ تو اللہ جس کی جس ادا کو بھی قبول کر لے، اللہ جس کی جس ادا کو قبول کر، اور جس کی وجہ سے اپنے بندوں پر رحم فرمایا۔ تو پھر انہیں یہ حکم دیا گیا کہ وہ کروٹ کے بل یعنی ایک شک پر سجدہ کیا کریں، جو ان کی وہ ادا کچھ ایسی وہاں پر قبول ہوئی، فرمایا کہ اب ایسے ہی سجدہ کیا کرو۔ جو اصل سجدہ کرنے کا طریقہ تھا ویسے تو کیا نہیں، اوپر پہاڑ تھا، پیچھے سمندر تھا، سامنے آگ تھی، اور ڈر یہ تھا کہ ابھی یہ ہمارے اوپر گر جائے گا اور ہم اس کے اندر ختم ہو جائیں گے بالکل، اور سجدہ کر رہے ہیں، اب توبہ کر رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، اور کروٹ کے بدل دیکھ اوپر رہے ہیں کہ کہیں ابھی اوپر نہ گر جائے جن سے۔ یہ ادا جن سی ہے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو خوب کوشش سے لو، یہ جو تورات کی الواح ہے، اور جو کچھ اس میں اس کو یاد کرو، یعنی اس کے اندر تدبر کرو، اس کے اندر غور کرو، اور اس کے احکام کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، یہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، بس اوپر سے پڑھ لی کتاب، کچھ پتہ نہیں اندر کیا لکھا ہوا ہے، حکم کیا دیا گیا ہے، عمل کس چیز کے اوپر کرنا ہے، کس چیز کے اوپر نہیں کرنا۔ فرمایا اس میں تدبر کرو، اس کتاب کے اندر غور کرو، اس کتاب کے اندر فکر کرو، اس کے احکام کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اللہ کی کتابوں کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کے اندر ہے کیا۔
یا صرف یہ مقصد ہے کہ بس اوپر سے عربی عبارت پڑھ لیں آپ؟ ثواب تو ہے اس کے، ہر کلمے، ہر زیر زبر کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اور اب اندر آپ کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ اندر اس کے کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. کس چیز سے روکا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. اس کا شان نزول کیا ہے، کچھ پتہ نہیں. اصل واقعہ کیا رونما ہوا تھا، کچھ پتہ نہیں. بس قرآن ہم روز پڑھتے ہیں. اصل چیز یہ کہ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اوپر غور اور فکر کیے بغیر صرف تلاوت کر لی جائے. اسی لیے امام نسائی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کی کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا. یہ حدیث میں آیا کہ بدتر فاسق لوگوں کے اندر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا. اصل میں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کیا ہے، بتایا کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. جیسے الحمدللہ بھی آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ، اس کو سمجھا جائے. کہا کیا گیا ہے، حکم کیا دیا گیا ہے، روکا کس چیز سے گیا ہے، فرمایا کیا گیا ہے، اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا، کیا چیز ایسی رونما ہوئی جس کے اوپر یہ حکم نازل کیا گیا. ان چیزوں کو سمجھا جائے، نہ کہ اوپر سے صرف عبارت پڑھ لی جائے. گو کہ وہ اللہ کا کلام ہے، ثواب تو تب بھی ملے گا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ لوگوں میں سب سے بدتر فاسق وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے کسی حکم کی طرف رجوع نہیں کرتا، نہ فکر کرتا ہے، نہ تدبر کرتا ہے، نہ غور کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے، خالق کائنات فرما کیا رہا ہے. تو اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا کہ قرآن مجید کا پڑھنا اصل مقصد ہے کہ اس سے کہ آپ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتے قرآن کریم کے اوپر. تو اصل چیز یہ، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ ہے، جو کچھ اس میں ہے، اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. بات تو یہود کی ہو رہی تھی نا، ان کو یہ چیز کہی گئی تھی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.